السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مطاهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے نلین پاک کے تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے، اپنے معمولات میں شامل کرنے کی اور اس کو آگے پیغام کے طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، دوسرا جمعۃ المبارک ہے. پچھلا جمعہ میں نے مختصر سے وقت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی تاکہ حاضری بھی لگ جائے اور حصول برکت کے لیے چند باتیں بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ 2-3 جمعے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کے حوالے سے 1-2 باتیں انشاءاللہ حصول برکت کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری حاضری لگ جائے اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کا جو معاملہ ہے وہ خوبصورت ہو جائے، درست ہو جائے. اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امام شافعی علیہ رحمہ اکثر آقا علیہ السلام کی خاندان کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے تھے کہ اے میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں، یا آپ کا جملہ ہوتا تھا بڑا خوبصورت کہ اے میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں، تمہاری عظمت یا تمہاری شان اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک تمہارے پر درود و سلام نہ پڑھا جائے ہماری نماز ہی قبول نہ ہو. اور امام شافعی علیہ رحمہ ایک بہت بڑی
ہستی گزری ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں اور شافعی فقہ کے بانی ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پوتے شاگرد ہیں، پوتے شاگرد ہو کر لیکن انہوں نے اپنے ایک علیحدہ شافعی فقہ کی یعنی سلیکشن کی. ان کو ہتھ کڑیاں لگائی گئیں. میں جہاں تک مطالعہ کیا ہے کہ ادنیٰ سے طالب علم نے چاروں فقی امام جو ہے نا، کیا چاروں فقی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام مالک علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ، چاروں اماموں کو نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت پر سزائیں دی گئیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی نماز جنازہ جو ہے جیل سے نکلی، اور امام احمد حنبل علیہ رحمہ کو گدھے پر چڑھایا گیا. امام مالک علیہ رحمہ کو کوڑے لگائے، امام شافعی علیہ رحمہ کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی. یعنی اتنی ضد تھی نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ. اور آج بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اور ایسے بدبخت لوگ کہ جو کہتے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، میں کہ ڈوب کر مرنے کا مقام نہیں ہے، کیا تیرا علم ہے؟ میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے نہیں فرمایا، رب نے بھی کمال فرمایا، جو دل و بہی کثیرم یہدی بے کثیر، رب نے بھی کمال فرمایا. قرآن پڑھنے والے دونوں شخص ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص پڑھ کر گمراہ ہو گیا اور ایک پڑھ کر ہدایت پا گیا. بس آپ مبارک حقدار ہیں، آپ کہا کریں الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارب خرب انگنت بار شکر ہے کہ رب نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے، ایسے خاندان میں پیدا کیا ہے، ایسے گھر میں پیدا کیا ہے، ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، ایسے مسلک میں پیدا کیا ہے کہ جس میں اللہ کی ذات ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے، صحابہ کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، تابعین تبع تابعین کی ذات ہے، مفسرین محدثین مفسرین مورخین کی ذات ہے، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ان گنت بار الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے سب کی تعظیم و توقیر اور سب کی محبت اور سب کا ادب کی دولت رب نے ہمارے دامن میں رکھی. سب کی دولت ہمارے دامن میں رکھی. میں حقیقت جب خود اکیلا بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں مولا تیری مہربانی کہ تو نے عالم ارواح سے ہمیں پسند کر کے ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ جس میں ہر ایک کو سلام ہو رہا ہے. کوئی صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی خلفاء راشدین کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی نبی کی بیویوں کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی حسنین کریمین کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ولیوں کی، کوئی کسی کی. رب کا کتنا کرم ہے یار. حتیٰ کہ الحمدللہ میرا اپنا موقف کہ اگر کوئی کسی روڈ پر کوئی مجذوبی کی صورت میں کوئی اپنے رب کے ساتھ تار لگی ہوئی ہے، اب اس ایک لبادہ میں لپٹا ہوا ہے کہ جس لبادے سے آگے ہماری نظر نہیں جا سکتی، اس لبادے میں ہماری نظر ٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اس کو آگے پار نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس بصارت ہے، بصیرت ہے. لیکن خدا کی عظمت کی قسم ہم تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے دامن میں تو ہے کچھ نہیں، ہم کیا ہیں؟ کیا پتہ اس کی رب سے تار لگی ہو، کیا پتہ اس لبادے میں لپٹ کر، اس لباس میں لپٹ کر اس کا رب کے ساتھ کتنا تعلق جڑا ہوا ہو. کیونکہ حضرت صوفی اللہ تعالیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت صوفی اللہ تعالیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کا دربار عالیہ وسن پورہ میں ہے، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑی کرامات ہیں، صاحب کرامت تھے.
صاحب کرامت تھے۔ حضرت میاں شیر مسا رحمۃ اللہ تعالیٰ شب اور شیر کے خاص خلیفوں میں شامل تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں گڑی شوقی پل ایسے کراس کی نا، فرماتے میں اکیلے ہی تھا، کوئی عقیدت مند میرے ساتھ نہیں تھا۔ ہوتا نا جب پیر صاحب جا رہے ہوں تو 2 4 5 7 عقیدت مند ہوتے ہیں، تو فرماتے میں اکیلے ہی تھا، تنہا تھا۔ تو جب میں نے پل کراس کی تو آگے پھر باغبان پورا روڈ آتا ہے، یونیورسٹی جی وہ روڈ آتا ہے اور اسٹیشن طرف جاتا ہے، ادھر سے شالامار کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ کہ لیں گے شالامار کی طرف سے نا ایک جنازہ آ رہا تھا، میں ایک مجذوب کی بات کر رہا ہوں کہ جنازہ آ رہا تھا تو رش بڑا تھا جنازے میں۔ تو اکثر ہم کہیں دیتے ہیں، ہمارا ایک تقیہ کلام بھی ہے کہ یار جنازہ کیا بات ہے، کمال جنازہ تھا، یہ ہمارا ایک تقیہ کلام ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو جنازہ آ رہا تھا اور بہت بڑا جنازہ تھا، بڑی تعداد تھی۔ تو اب خود اللہ کے ولی ہو کر، کیا خود اللہ کے نیک آدمی ہو کر ان کے منہ سے بھی جملہ نکل گیا، کہنے گے کیا بات ہے، جنازہ تو ہویا نا، یہ ان کے منہ سے نکل گیا جنازہ تو ہویا نا۔ اپنے پنجابی کا جملہ تھا، جو جنازہ تھا، جنازہ تو ہویا نا، کیا بات ہے۔ کہنے لگے میری کمر کے پیچھے مجذوب فٹ پاتھ کے اوپر پڑا ہوا تھا، مجذوب میرے کمر کے پیچھے روڈ کے اوپر، فٹ پاتھ کہتے ہیں نا، اس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا اس حال میں اس کی تار کس سے ملی ہوئی۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ میں جب یہ جملہ اونچی بول دیا تو میری آواز اس نے سن لی، تو میری کمر سے پیچھے سے آواز آئی، تو کہتا ہے کہ نبی کو علم نہیں، میں کہتا ہوں مجذوبوں کو جنازہ بھی نہیں ہوا، قبر میں نہیں گیا، حساب و کتاب نہیں ہوا، تو مجذوب کہتا ہے کہ براتیاں تو بڑے نے، براتیاں تو بڑے نے، پر ان 76 جاندیاں پہنے نے۔ اندازہ لگائیں تو کہاں نبی علیہ السلام کی ذات تک پہنچ گیا۔ اللہ کے بندے ہوش کر، تو صحابہ کرام کی ذات تک پہنچ گیا ہے اور حسنین کریمین کی ذات تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے بندے، وہ پنجابی کا مقولہ ہے کہ اپنی منجی تھلے کا ڈنورا پھیر، پہلے خود اپنے آپ کو تو دیکھ۔ ہم یہ بات تو تب کریں کہ جب تمہیں رب کی طرف سے سند آ گئی ہو کہ میرے بندے میری طرف سے تمہیں سند مل گئی ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، پھر تو کسی کے لیے سوچیں، تو مناظرے کریں، جو تجھ سے ہو سکے تو کریں۔ اللہ کے بندے، جب ہمیں ابھی اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں، ہم موت کا دروازہ گزر ہی نہیں ہے، ابھی اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، سکرات موت کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی شیطان کا حملہ ہمارے ایمان پہ نہیں ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس حال میں مرنا ہے، کس جان۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ غیروں کی محتاجی سے بچا لے۔ اے باری تعالیٰ، اگر آج ہم تیرے محتاج ہیں تو اگر موت کے وقت اگر اپنی محتاج کر لیں تو کمال نہیں، کیوں کسی کا محتاج کریں گا مولا۔ پھر موت اگر آ جائے، پھر اس طرح ہوش بھی ہو، پھر بخار بھی ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو، زبان پہ کلمہ ہو، تو پھر اگر ایسی موت اگر مولا تو دے دیں تو تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تیرا خزانہ تو بہت وسیع ہے۔ کیوں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوش ہو، پسینہ ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو، یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ کیا؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ میں ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، کہ وہ چلنے سے جب قاصر ہو گئے نا، چلا نہیں جا رہا تھا، کیا چلا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا یا کس ساتھی کو کہا کہ اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ میں خود چل کے آتا، کیونکہ میرے آقا کے آپ بڑے شہزادے ہو، جنہوں نے میرے آقا کے زبان سے جن کا ادب، جن کی تعظیم، جن کی محبت، جن کے فضائل، جن کے مناقب اپنے کانوں سے سنے ہوں براہ راست زبان نبوت سے، تو پھر وہ یہ جملے استعمال نہ کرے تو کیا کریں؟ کہ جاؤ ان کو عرض کریں کہ میں چلنے سے قاصر ہوں، مجبور ہوں، مگر نہ اتنی بڑی بے ادبی نہ کرتا، کیونکہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، آقا کے کندھوں پہ سواری کرنے والے ہو، میرے آقا کے بڑے شہزادے ہو، تمہاری رگوں میں خون مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تم اعلیٰ ہو، تم عظیم ہو،
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تم اس شان کے مالک ہو. میں خود چل کے آتا لیکن میں مجبور ہوں کہ میں کمزور ہوں، چل نہیں سکتا. اگر آپ تشریف لے آئیں تو میرے موت کا وقت قریب ہے، آپ کا چہرہ ہوگا، میری نظر ہوگی، کیونکہ تمہارے چہرے کو دیکھنے سے چہرہ مصطفیٰ نظر آئے گا. تمہارے چہرے کو دیکھنے سے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آئے گی. تو پھر ادھر جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سنا، پیغام سنا، تو پھر آپ میرے آقا کی گود میں پلنے والے تھے، میرے آقا کی صحبت عظیمہ میں تربیت حاصل کرنے والے تھے. پھر انہوں نے اگر اپنے نانا جان کی امت سے ہمدردی نہیں کرنی تو کرنی کس نے تھی؟ اگر ان کی بات انہوں نے سننی تو سننی کس نے تھی؟ میدان کربلا میں امام علی مقام گئے ہیں نا، تو 40,000 خطوط آئے تھے. ان کے خطوط آتے رہے کہ ہماری خیر خواہی، ہماری خدمت، ہمارے ساتھ تعاون کون کرے گا اگر آپ نہیں آئیں گے تو؟ کوئی لڑائی کا مقام نہیں تھا، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا. اگر لڑائی کا ارادہ ہوتا تو کبھی خواتین بھی ساتھ جاتی، کبھی دودھ پینے والے بچے بھی ساتھ جنگ میں جاتی. پھر اگر جنگ کا معاملہ ہوتا تو پھر پوری تیاری ہوتی. پھر خدا کی عظمت کی قسم، مکہ اور مدینہ میں بسنے والے جتنے میرے آقا کے صحابہ تھے سارے ساتھ جاتے، چل کے جاتے ساتھ. پھر مخالفین کا پتہ چل جاتا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا مقام کیا، لیکن ارادے نہیں تھا. اب تو اپنی طرف سے جو باتیں لے کے وہ تیرا اپنا معاملہ. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ صحابی نے جب یہ پیغام بھیجا تو وہ فوراً تشریف لائے. تو تھوڑے سے نا میں پڑھ رہا تھا کہ اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی. تو جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے نا، گھر میں داخل ہوئے تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، علیل تھے. میرے آقا کے بڑے مشہور صحابی ہیں. تو تھوڑے سے نا ایسے، تو ساتھیوں کو حکم کیا کہ مجھے تھوڑا سا اٹھاؤ تاکہ میں اٹھ کے مجھے ٹیک لگا دو، تاکہ میں بے ادبی میں لیٹا تو نہ رہوں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو میں ادب کر سکوں، کہ میں تاکہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں. اور آپ ابھی قریب نہیں آئے تھے تو آپ ایسے اٹھ کر یعنی بیٹھ گئے، پیچھے ٹیک لگوائی، سلام عرض کیا. پھر جملہ استعمال کیا کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، محسوس نہیں کرنا، میں خود چل کے آتا، لیکن آپ نے میری کیفیت کو دیکھ لیا ہے، میری حالت کو دیکھا ہے، وگرنہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ ہم نے تمہارے نانا جان کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم بھی آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تم میرے نانا جان کے صحابہ ہو. نہیں جملہ سنا؟ جملہ سن لیا نا؟ آپ نے بڑا جملہ پیارا فرمایا ہم آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تم سے میرے نانا جان نے محبت کی ہے، اس لیے کہ تم میرے نانا جان کے صحابہ ہو، میرے نانا جان کے صحابہ ہو. اب اگلا جملہ سننے والا ہے کہ آپ بیٹھ گئے، میں بے گفتگو ہوئے تو امام حسن فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری پیشانی پہ تو پسینہ نظر آ رہا ہے. تمہیں مبارک ہو، تمہاری پیشانی پہ تو پسینہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ نے اپنا دست ایسے ہاتھ لگایا تو پسینہ ہی پسینہ تھا. تو پھر اس صحابی ہاں روایت موجود تھی تو کہتے اے میرے آقا کے شہزادے، آپ نے میری پیشانی کے پسینے کو آپ نے گواہی دے دی ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے دیکھا کہ پیشانی پہ پسینہ ہے. آج آقا علیہ السلام کی مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وصال کے وقت بخار کی حالت بھی ہو، ہوش بھی ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو تو یہ مومن کی علامت ہے. اور اتنے اعلیٰ مقام پانے کے باوجود جن کو اللہ رب العزت نے ایک سند دے رکھی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مشترکہ اجمالی جتنے آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے یہ نہیں فرمایا ان کو الگ کر دو تو ان کے لیے ہے، ان کو الگ کر دو ان کے لیے، نانا یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ خاص نکتہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ سند اور یہ پیغام، یہ تحفہ انعام آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو دیا ہے. اتنا بڑا تحفہ ملنے کے باوجود پھر بھی ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے.
پھر بھی کہتے ہیں اے میرے آقا کے شہزادے بس آپ نے گواہی دے دی ہے، آپ کی گواہی پر میں خوش نصیب ہوں کہ جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے۔ تو دعا کیا کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی موت نصیب فرما دے۔ حقیقت ڈر لگتا ہے، بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے موت کے وقت۔ لوگوں کی حالتیں دیکھی ہیں تو ان کی حالت ان کی دیکھتا ہوں، فکر اپنا پڑ جاتا ہے، فکر اپنا پڑ جاتا ہے۔ اور میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ غیروں کی محتاجی سے بچانا ہے اور اپنا ہی محتاج رکھنا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، اس کا کام ہے قبول کرنا یا نہ کرنا۔ ایک کام ہمارا ہے، ایک کام اس کا ہے۔ ہمارا کام ہے مانگتے جانا، اس کا کام ہے دینا یا نہ دینا۔ ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں۔ تیاری ہے؟ دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ فرمانا کہ براتیتاں بڑے نے پر چھتر انہوں جان دیا پڑے۔ اندازہ لگائیں کہ جب آپ فرماتے کہ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو مجذوب پڑا ہوا تھا، اور مجذوب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، وہ ایسے ہی جناب کھلے راستے پہ پڑے ہوتے ہیں اور ایک عجیب لبادے میں ہوتے ہیں اور لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس آنکھ ہو تو وہ دیکھیں، آنکھ ہو تو پہچانیں۔ اور آج تو حقیقت ایک بڑے بڑے نیک لوگوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے۔ لیکن دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان عطا فرمائے۔ اگر پہچان نہیں ہے تو کسی کی ذات کے لیے آپ نے بدگمانی نہیں کرنی۔ یہ میں آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، نیکی ضائع نہیں کرنی۔ اپنے خیالات کو صاف اور کلیئر کرو، مزین کرو، ہر ایک کے لیے صاف کلیئر رکھو۔ جتنے امام گزرے ہیں سب اماموں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس خاندان کی محبت کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر ہی اٹھائے اور میزان پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش کرے۔ آئیے محترم، میں نے ایک آیت کریمہ جو پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، ذالک الذی، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، یبشر اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جن کی دو علامتیں ہیں، جن کی دو نشانیاں ہیں، جن کی دو پہچانیں ہیں۔ ان میں سے ایک پہچان ہے کہ وہ آمنو ہے، کہ وہ ایماندار ہے، اور دوسری ہے وہ عامل الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ دیکھیں فقط ایمان تک بات محدود نہیں، وہ عامل الصالحات ہے، عملی زندگی بھی ساتھ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ ہیں، آل بیت ہیں، اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اتباع کی صورت میں نصیب فرمائے۔ کس کی صورت میں؟ اتباع۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا، تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی کو بسر کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے محبت کا تقاضا بھی تب پورا ہوتا ہے جب اتباع کی روشنی نظر آئے۔ اگر اتباع نہیں ہے تو کبھی بھی محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے میں نے ایک جگہ پہ 10 بیان پڑھے ہیں، ایک میں جگہ پہ 21 پڑھے ہیں، 15 پڑھے ہیں، 35 پڑھے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے بیان کیے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو دیکھا جائے تو ایک بھی تقاضا ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ایک بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ باقی دعویٰ وہ تو فہمی میں بھی یہاں بیٹھے کر سکتا ہوں، لوگوں میں عاشق رسول، کوئی مشکل آئی ہے؟ بولو نا، مجھے یہ دعویٰ کرنے میں کوئی مشکل آئی ہے؟ میں نے کتنی جلدی دعویٰ کر لیا، لوگوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن عشق کا تقاضا تو تب
पूरा होगा और पता चलेगा कि जब मेरी ज़िंदगी में से मेरे आका की ज़िंदगी नज़र आए, मेरी सीरत में से मेरे आका की सीरत नज़र आए। और आज हम आले बैत का जिक्र बड़ी वजदानी कैफियत में करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। मैदान करबला की बातें हो रही हैं, लोगों को रुलाया जा रहा है, लोगों की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन लोगों, ये सारा कुछ तब इसका तकाजा पूरा होगा कि जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस नुक्ते को समझना होगा कि मैदान करबला में चारों तरफ हजारों की तादाद में दुश्मन आपके जानलेवा हैं और आपके सर को आपके तन से जुदा करके यजीद बदबख्श से इनाम हासिल करने के लिए जनाब तैयारी में और जनाब लगे हुए कोशिश में चारों तरफ हजारों दुश्मन खड़े हैं। नुक्ते को समझे दोस्तों, इससे बड़ी मोहब्बत और प्यार क्या है? सुनिए, हजारों यजीदी खड़े हैं और उनके हाथों में तलवारें हैं, तीर और कमाने हैं, आपके जानलेवा हैं, हजारों खड़े हैं। जुमे का वक्त है, फिर भी आप पूछते हैं लोगों बताओ वक्त क्या है? क्या बताओ वक्त क्या है? कहेंगे जुमे का वक्त है। न तीरों की परवाह, न तलवारों की परवाह, न मौत की परवाह, न किसी और की परवाह। एक ही परवाह है कि मेरे रब की बारगाह में झुकना है। और आपने उस वक्त भी सजदा किया। और कयामत की सुबह तक आने वाले लोगों के लिए यह सबक और यह दर्स और फिक्र है, यह पैगाम है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मैदान करबला में जब चारों तरफ दुश्मन आपकी जान के दे रहा है, उस वक्त भी आपने अपनी पेशानी को वक्त को नहीं जाने दिया, पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया और लोगों को सबक और दर्स दे दिया कि लोगों मेरे गीत गाने वालों, मेरे वाक़या को पेश करने वालों और मेरे वाक़े पे रोने वालों, सबसे बड़ी मोहब्बत का तकाजा यही है कि मैंने अल्लाह की रज़ा के दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह के कुर्ब के दामन को नहीं छोड़ा। मैंने अल्लाह की रज़ा पर मैं अपने को कायम रखा और सब्र। मैं खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि हम तो सब्र का दामन पकड़ते हैं ना। मैं बड़े बरबला कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सब्र उस दिन मैदान करबला में हाथ बांध के खड़ा था कि इमाम अली मकाम तूने मेरे सर को भी बुलंद कर दिया है, कयामत तक आने तक तो ये सब्र के बुलंद कर। बहरहाल सुनिए कुरान मजीद की आयत, रब ने भी कहा कमाल फरमा दिया कि ये इस बहुत बड़े इनाम की खुशखबरी किन के लिए है? उन बंदों के लिए कि जिनकी दो निशानियां हैं, ईमान और अच्छे आमाल। और आगे ने जुमला सुनने वाला है। अब देखिए कुरान का आगाज़ ज़ालिकल्लज़ी ज़ुबान नबूवत से खरूज हो रहा है, लेकिन यकदम दरमियान में रब ने फरमाया कुल, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हमने आपको जितने ये इनाम दिए हैं, ईमान दिया है, तौहीद की दौलत दी है, रसालत की दौलत दी है, यानी तौहीद और रसालत की रोशनी की दौलत में दी है। तुम तो शिरक और बिद्दत और बुराइयों और गुमराइयों के तुम तो जनाब गड़े में पड़े हुए थे। क्या बोलिए? गड़े, ये बंद है, चलता नहीं है। किसने सही क्या हो गया? चेक करना नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। जिन्होंने चलाया होगा उसको कह रहे हैं कि चला दें। हाँ चल गया, अंदर आवाज आ रही है, मैं कि अंदर आवाज आ रही है। फरमा रहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि हमने तुम्हें जो ये बहुत बड़ा इनाम दिया है ना, इस पर हमारा कोई तुम्हारे ऊपर सवाल नहीं है। बात पे आप गौर करें, अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेती नहीं है। वो देने वाली ज़ात है, वो लेने वाली ज़ात नहीं है। वो दे रही है, वो मांगती नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ मांगता है तो वो अपने लिए नहीं मांगता, वो भी अपने महबूब बंदों के लिए मांगता है। आप तमाम अहले इल्म से राबता कैम करके देख लें, अलहम से लेकर वन्नास तक आप पूरे कुरान का मुताला कर लें, पूरे कुरान का मुताला करके देख लें, रब ने जहां भी कसम उठाई है अपनी जात के लिए नहीं उठाई। जब भी उठाई है
तो औरों के लिए उठाई है। जब भी ताकीद आई है, अला है, इन्ना है, कुल है, लक़द है, जितने ताकीदी लफ्ज हैं रब ने अपनी जात के लिए नहीं लाए, औरों के लिए लाए हैं। किन के लिए? जिनसे रब को मोहब्बत है, जिनसे रब को, अल्लाह ताला को अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। वो आला है, वो अजीम है, वो कमाल है, उसको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो जब भी सफाई देता है तो अपने खास बंदों के लिए सफाई देता है। वो मोहब्बत की बात करता है, वो प्यार की बात करता है, वो तकीद बर तकीद लाता है, वो कसमें भी उठाता है तो अपनी जात के लिए उसे उठाने की जरूरत नहीं है। रब फरमा रहा, कुल, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए कि हमारा तुम्हारे पर कोई सवाल नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, जो कुछ हमने तुम्हें इनाम दे दिया है, ईमान का, क्या ईमान का, इस पर हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगते। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम तुम्हें ज़रूर करना होगा। अब मैं आपसे तबादला ख्याल कर रहा हूँ कि ऐलान करवा रहा है खालिक कायनात का, ऐलान करवा रही है अल्लाह की ज़ात, और ऐलान करवाया जा रहा है ज़ुबान नबुव्वत से। ऐलान करवाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और करवाया जा रहा है ऐलान ज़बान नबुव्वत से। तो आप माशाल्लाह अहले इल्म हैं, अहले मुतालिया हैं, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे माशाल्लाह हैं। अब ये बताएं कि ऐलान करवाने वाला मांग रहा है कि ऐलान करने वाला मांग रहा है? बोलिए, परेशान हो गया। देखो ना, कुल, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो हमने बहुत बड़ा तुम्हें इनाम ईमान दिया है ना, इस पर कुछ हम आपसे मांगते नहीं हैं, कोई अजर नहीं मांगते, लेकिन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर एक काम ज़रूर करना होगा पूरी ज़िंदगी, क्या कि तुम्हारे दिलों में मेरे क़राबतदारों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत की दौलत होनी चाहिए। फिर मैं आपसे एक तबादला ख्याल कर रहा हूँ कि ये ऐलान कौन करवा रहा है? खालिक कायनात। और किसकी ज़ुबान से हो रहा है? तो ऐलान करवाने वाली है अल्लाह ताला की ज़ात। तो फिर तलब किसकी है? बोलिए, नबी तो नहीं मांग रहा, नबी तो ऐलान कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा ख़ास नुक्ता है कि ऐलान करवाने वाला भी आला है, जो कर रहा है वो भी आला है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐलान तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन जब ज़बान नबुव्वत से ऐलान निकलेगा, जब अल्फाज और कलमात ऐलान की सूरत में जब ज़बान नबुव्वत से खरूज होगा, वो अल्फाज निकलेंगे तो वो डबल सनद हो जाएगी। वो क्या? डबल सनद हो जाएगी। तो कमाल ये है कि ऐलान करवाने वाली ज़ात भी आला है और जिसकी ज़बान से ऐलान हो रहा है वो भी आला है। तो जिसके लिए हो रहा है वो भी आला है। तो जिससे रब ऐलान करवा के मांग रहा है तो जो दे दे, हाय हाय, जो दे दे, तो फिर आपको मुबारक हो कि आप खुश नसीब है। रब ने गैरों से तो नहीं मांगा, रब ने मांगा तो ईमानदारों से मांगा है कि तुम्हारे दामन में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के घर वालों की मोहब्बत की दौलत हो। बहरहाल आइए मोहतरम आगे बढ़िए। आगे रब ने एक जुमला बड़ा खास फरमाया है, फरमाता है वमन यक़्तरिफ़। अब इसका माना है जारी रखना। क्या? बोलिए, इसको जारी रखना।